صحیح بخاری میں ہے غزوہ خیبر ہے، صحابہ اکرام لمبا سفر کر کے تقریباً 200 کلومیٹر کا مدینہ سے خیبر کے علاقے میں گئے ہوئے ہیں، کئی دن گزر گئے، خیبر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ غزوہ خیبر کے تفصیلی حالات و واقعات یہاں سے میں چند خطبات جمعہ میں پچھلے سال بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا کس طرح جا کر خیبر میں محاصرہ کیا تھا۔ کھانے پینے کی شدید ضرورت تھی، صحابہ اکرام نے اپنے گدھے ذبح کیے اور ان کو گوشت بنا کر ہنڈیا میں ڈالا اور وہ ہنڈیا پک رہی تھی، گوشت پک رہا تھا اور تیار تھا کہ کھانا تیار ہو جائے۔ بھوک کی شدت بھی ہے اور کھانے کی قلت بھی ہے، دور دراز کا سفر بھی ہے، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے والے کو بھیجا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے گھریلو گدوں کے گوشت کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ادھر اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا، ادھر صحابہ کرام اپنی ہنڈیوں کو الٹا رہے تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا چلو اب تو ذبح کر لیے ہیں آئندہ نہیں کریں گے، کسی نے یہ نہیں کہا اب تو پکا لیا ہے آئندہ نہیں پکائیں گے، کسی نے یہ نہیں کہا کھانا کھانے کے بعد اس کی تصدیق کریں گے آئندہ نہیں کھائیں گے۔ اس سے پہلے اجازت تھی، خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول نے منع کر دیا، گھریلو گدوں کا گوشت حرام قرار دے دیا۔ صحابہ کا انداز دیکھے، انہوں نے پکی ہوئی ہنڈیا جو ہے وہ اسی طرح چولہوں سے الٹا دی، کہا کہ ایک لقمہ کھانا بھی اس کے بعد ہم برداشت نہیں کرتے۔ اب ذرا دیکھیں ہماری کیا کیفیت ہے، ہم بھی حرام کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ کیا رشوت کا مال حلال ہے یا حرام ہے؟ سود حلال ہے یا حرام ہے؟ دھوکہ کر کے ملاوٹ کر کے چیز بیچنا اور اس کے جو پیسے آتے ہیں کیا وہ حلال ہیں یا حرام ہے؟ اس کے باوجود کھا رہے ہیں یا نہیں کھاتے؟ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔